بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین۔ اب اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو، اللہ تعالیٰ دیکھیں کہاں ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کا بھی جواب دے رہا ہے۔ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے تو اسلام ابھی قبول ہی نہیں کیا، تو ان کے اعمال قبول ہیں؟ مطلب سنیوں کے اعمال قبول ہیں؟ سنیوں کے شیعوں کے اعمال قبول کرتے نہیں، ان کی نمازیں نہیں ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں۔ تم غلط کہہ رہے ہو، ٹکرے مار رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، وہ بتاتا ہوں میں ٹکروں والا مسئلہ مرحلہ کہاں پر آتا ہے۔ اللہ ان کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں فرما رہے جو واقعی اچھے لوگ ہیں، ان صفات والے ہیں۔ دیکھیے ترجمہ آپ کے سامنے ہے تو دیکھیے اس کو، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور جو کچھ خیر یہ انجام دے رہے ہیں، جو نیکیاں یہ کر رہے ہیں، اس کی ہرگز بے قدری نہیں کی جائے گی، انکار نہیں کیا جائے گا۔ نہیں تمہارا عمل نہیں قبول ہوتا، جاؤ لے کے چلے جاؤ، ہرگز ان کے اچھے کاموں کو اللہ رد نہیں کرے گا۔ اب بتائیں، ہمارا تو فرقہ کہتا ہی ہے، ہر مسلمانوں کا فرقہ دوسرے کے اعمال، چونکہ تیرے فرقہ کا نہیں ہے اس کی نماز بھی ٹکرے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور یہ لوگ نیکی کا جو بھی کام انجام دیں گے اس کی انہوں نے ترجمہ کیا ناقدری نہیں کی جائے گی۔ قرآن کا لفظ ہے فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، کفر کا لفظ استعمال کیا کہ لے جاؤ اس کو، نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیے الفاظ، دیکھیے قرآن کے، کیوں انکار نہیں کیا جائے گا؟ واللہ علیم بالمتقین، اللہ صاحبان تقوی کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، اور قرآن نے کہا اللہ تو قبول ہی تقوی والوں سے کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اور یہاں پہ فرمایا کہ اللہ متقین کا علم رکھتا ہے، یہ تقوی کی بنیاد پر خدا کی خاطر کریں، خدا رد نہیں کرے گا، اگرچہ ابھی یہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اب دیکھیے یہاں پر وہ آخری بات، امپورٹنٹ بات بھی جو وہ کر دیں، کس کا عمل قبول نہیں ہے؟ وہ کہ جس کو پتہ چل جائے، کلیئر ہو جائے کہ یہ جو رسول تشریف لائے ہیں یہ برحق ہے، اور پھر وہ کہے کہ نہیں میں پوری ایمانداری سے حضرت موسیٰ کا دین پہ رہوں گا، میں اس نبی کو قبول نہیں کرتا، اب خدا قبول نہیں کرے گا۔ اب وہ جو پرسوں آیت گزری تھی سورہ آل عمران کی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دین پسند کرے۔ خود اس آیت میں اگر تدبر جسے کہتے کیا جائے تو کیا ہے؟ اسلام آیا کہتے نہیں مجھے نہیں چاہیے، جاننے کے بعد انکار، اب اس سے اس کا کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس پر واضح نہیں ہے، اور یہ سب سے بہتر اللہ جانتا ہے، اللہ نے کسی اور کو ٹھیکیدار نہیں بنایا کہ تم لوگوں کے دلوں میں کیا اس پر فتوے لگاؤ۔ آج کل اللہ والے کام بعض لوگوں نے اپنے ذمہ لے لیے ہوئے، اور یہ اندر سے یوں ہے، تم علیم بذات الصدور، اللہ ہے، تم نہیں ہو۔ اللہ نے تو اپنے رسول سے فرمایا اے رسول آپ کے آس پاس منافق ہیں، آپ کو علم نہیں ہے، مجھے علم ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، لا تعلمهم نحن نعلمهم، تم اللہ کے کام پہ ٹھیکہ لے کے بیٹھ گئے ہو، تمہیں پتہ لگ گیا کہ دلوں کے اندر کیا ہے، اور تم نے بھر دیا معاشرے کو اس فرقہ واریت کے زہر سے۔ اللہ تو جو سب سے زیادہ اسلام کی قوم مخالفت کر رہی تھی مدینہ میں، ان کے بارے میں بھی، ان کے نیک افراد کے بارے میں بھی خدا کیا فرما رہا ہے؟ ان کے عمل قبول ہیں، ان کہتے ہیں دوسرے فرقے کا عمل قبول نہیں ہے۔ تمہیں کیا پتا جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کسی حق کو ریجیکٹ کر کے پڑھ رہا ہے یا نہیں، اس کو بات سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن جو اس تک پہنچی ہے ایمانداری سے اس کو فالو کر رہا ہے، اس کا عمل کیوں نہیں قبول؟ تم نے کہاں سے گھڑ کے اصول بنائے؟ فرقہ واریت کے زہر کے مارے ہوئے بچپن سے وہی زہر تمہیں پلایا گیا، اور تم نے اسی کے مطابق نظریات بنا لی، اور دین خدا، دین اسلام کی طاقت کو تم نے ٹکڑوں میں کر کے رکھ دیا اور بکھیر کے رکھ دیا، اور اسلام دشمن طاقتوں کو تم کیا کہ ان کو تم نے فقیر اور وہ بنا کے رکھ دیا کہ اسلام کی طاقت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایسے تم نے زہر کے ٹیکے لگا دیے کہ جو ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے۔
خلاف قرآن. ان آیات کو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے سوال کرنا چاہے، کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہے، میں حاضر ہوں ان آیات کے بارے میں. یہ وہ آیات ہیں، یہ 3، 113، 114 اور 115. ان کو پڑھیں، ان میں غور کریں اور دیکھیں کہ شیعہ سنی کے ساتھ، سنی شیعہ کے ساتھ، بریلوی دیوبندی کے ساتھ، دیوبندی بریلوی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں قرآن سے دوری کی وجہ سے. اور پھر وہ کہ جن کے اندر زہر کے علاوہ جن کے اندر سے نکلتا ہی کچھ نہیں ہے، ان کو صرف دوسرے مسلک کی بری چیزیں نظر آتی ہیں، مکھی کی طرح گند پہ بیٹھنے کی عادت ہے صرف جا کر، ان کو اچھائی نظر نہیں آتی. اللہ کہہ رہے گند والی مکھی نہیں بنو، ان میں دیکھو جا کر کہ اچھے لوگ کون ہیں. لیسو سواءن، ایک جیسے نہیں ہے سارے. جو مسلمان ہیں، جو مسلمان مسالک ہیں، ان میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمان ہو اور وہ اللہ کی مخالفت میں، جناب اللہ نے یہ کہا میں مخالفت کروں گا، کوئی ایسا. سب میں اچھے لوگ موجود ہیں اور سب میں فاسق، فاجر، حرام خور، بدکاریاں کرنے والے سب میں موجود ہیں. شیعوں میں بھی موجود ہیں، اہل سنت میں موجود ہیں، ان کے فرقوں میں سب میں موجود ہے بدکار اور حرام خور. ادھر فرقہ یاد نہیں آتا ہے، ادھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یاد نہیں آتا. ہاں جب جنت یہاں بیٹھ کے مفت میں لینی ہے وہاں فرقہ یاد آ جاتا ہے. ہم جنتی ہے، باقی سارے جانمی ہیں. سب کا سب خلاف قرآن، سب کا سب خلاف قرآن. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جائے جو خیر کی طرف، اتحاد کی طرف دعوت. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب ہے. قرآن سے لیں، قرآن والا ٹریک جو ہے وہ اپنائیں، قرآن کے علاوہ والا ٹریک نہ اپنائیں. ان باتوں کی وجہ سے شیطان نے پتہ نہیں کس طرح قرآن مجید کو پڑھی جانے والی کتابوں کی لسٹ سے باہر نکال دی. سمجھی جانے والی مسلمانوں سے چھین لی گئی، مسلمانوں سے چھین لی گئی. اسی لیے کہ اگر قرآن کے اصول زندہ ہوں گے اور مسلمان قائم کریں گے ان اصولوں کو تو شیطان کامیاب نہیں ہوگا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اور کافر کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو. وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو بےہودہ باتیں شروع کر دیا کرو، شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. کیا مطلب؟ کفار کو پتہ ہے اگر قرآن پڑھا گیا اور سنا گیا کفار غالب نہیں آ سکتے. اور ان کے غلبے کا ایک بہت بڑا سبب مسلمانوں کی آپس میں فرقوں میں تقسیم ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور جو کچھ یہ خیر میں سے انجام دے رہے ہیں ہرگز ان سے انکار نہیں کیا جائے گا کہ تمہارا عمل قبول ہی نہیں ہے. یہ ٹھیکیداری یہاں کے فرقہ پرست لوگوں نے ٹھیکیداری لے لی ہے کہ لوگوں کے دلوں کا حال جانتے ہیں اور علم غیب جانتے ہیں کہ ان کا عمل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگا. واللہ علیم بالمتقین، اللہ متقین کا اچھی طرح علم رکھتا ہے. اور دوسرا فرمولہ قرآن کا کیا ہے؟ قبول ہی اللہ کس سے کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ آیات 113، 14 اور 15 تھی کہ جو سارا قرآن ہی نصاب میں ہونا چاہیے، یہ تو خاص طور پر ہونی چاہیے فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے. صدق اللہ العلی العظیم.